نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا مختصر تذکرہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جیسا کہ ذکر ہوا تھا 2 غزوات یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ غزوہ حنین کی تفصیلات بھی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی قریب میں ہی اسلام لے کر آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تدبیر اور حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مال دیا کہ تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مانوس ہو جائے اور مائل ہو جائے۔ انصار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بڑی قربانیاں پیش کر چکے تھے، ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب مکہ میں آ چکے ہیں تو شاید اپنی قوم کی محبت کا کوئی نہ کوئی غلبہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو بعض نے اس طرح کی بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنی قوم کے لوگوں کو یعنی مکہ کے لوگوں کو کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جماعت کو ایک خیمے میں جمع کیا اور کہا کہ کیا یہ بات مجھ تک پہنچی ہے؟ اے انصار کی جماعت، تو سچے لوگ تھے، کھری بات کرتے، جھوٹ بولا نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہی بات جو آپ نے سنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انتہائی پر اثر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ اے انصار، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے ہدایت دی؟ کیا تم لوگوں کی معاشی حالات جو اب پہلے سے بہتر ہے، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں یہ بہتریاں عطا نہیں ہوئیں؟ تو بار بار سنتے گئے اور کہتے گئے کہ اللہ و رسولہ امن، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بیان فرمایا کہ اگر لوگ جو کہ ابھی قریب میں اسلام لے کر آئے ہیں، میں نے ان کے تالیف قلب کے طور پر اگر انہیں کچھ پیسہ دے دیا تو تم لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات بھی اس موقع پر کہی گئی کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رک جائیں، دوبارہ سے مدینہ نہ آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ سونا چاندی لے کر جا رہے ہوں گے اور تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہوں گے۔ تو کس چیز کی مرتبہ ہے، کس چیز کی فضیلت ہے؟ تو بہرحال بہت لمبا اس کے تفصیلات ہیں اس خطبے کی۔ تو انصار کی اس وقت جو کیفیت تھی، حدیث میں آتا ہے کہ سارے کا سارا مجمع رونا شروع ہو گیا اور ان کی داڑیاں جو ہیں وہ بھیگ گئیں آنسوؤں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جو ان کی پہنچی۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وقت اور جو ان کے ساتھ واپس جانا ہے اس کی کوئی قیمت دنیا میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آتے ہیں اور اپنی ہجرت قائم رکھتے ہیں اور 9ویں سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 9ویں سال میں مختلف واقعات ہیں، لیکن جو مختصر ذکر کرنا مقصود ہے وہ رجب کے مہینے میں جنگ تبوک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ اور سب سے بڑی جنگ اور سب سے مشکل ترین جنگ تیاری اور حالات کے اعتبار سے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ساعۃ العسرہ قرار دیا کہ مشکل ترین گھڑی، اور اس لشکر کا نام جیش عسرہ قرار پایا کہ جو بڑی مشقت کے ساتھ ترتیب پایا۔ اور اس کا معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ رومیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ لوگ مدینہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے علاقوں میں اپنی قوت جمع کر کر مدینہ منورہ پہ کسی وقت بھی ان کی پیشرفت شروع ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، اور یہی وہی واقعہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا کا سارا گھر کا مکمل سامان لے کر آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے آدھا گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں۔ میں اور آپ سوچیں ہمارے گھروں کے اندر کتنا سامان ہے، کتنا صد و سامان ہے۔ اگر اسلام کی نصرت کی ضرورت پڑے اور ہمیں کہا جائے کہ جاؤ اپنے پورے گھر کا سامان لے آؤ، جاؤ اپنے آدھے گھر کا سامان لے آؤ، تو ہر شخص جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے اپنے قیمتی سامان کو لے کر آنا۔ لیکن اس صحابہ کرام کی قربانیاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اتنا مال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے
اسے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، یعنی کہ اس کے اگلے پچھلے تمام قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کنٹریبیوشن جو انہوں نے اس موقع پر کی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. بہرحال یہ مشکل وقت تھا. وجہ یہ تھی کہ تبوک جو کہ آج تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے، وہاں جانا تھا اور یہ گرمی کے سخت دن تھے، تو بڑی مشقت کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس لشکر میں نکلنے کا حکم دے دیا تھا. یہاں یہ بات بھی سوچئے اور غور کریے کہ صحابہ کرام میں یقیناً مختلف صلاحیتوں والے، مختلف مصروفیات والے صحابہ کرام ہوا کرتے. کوئی تاجر ہوتے، کوئی کسی کھیتی باڑی کے معاملات کو دیکھا کرتے وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلام کی نصرت کا جب موقع آتا تو اس موقع پر کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا معاشرے میں اسٹیٹس کیا ہے. اس وقت سب سے بڑی ترجیح دین اسلام ہوا کرتا. آج بھی بہت سے موقع آتے ہیں، خوشی کے موقع آتے ہیں، غمی کے موقع آتے ہیں، سوسائٹیز کے اندر لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات آتے ہیں، تو ہم بھی سوچیں کہ ہم اس موقع پر دین اسلام اور اس کی ترجیحات اور اس کی تعلیمات کو کیا سب سے مقدم رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام ان کی باؤنڈری ہے، ان کی لمٹ ہے، اس کو کبھی بھی یہ شخص پھیلانتا ہوا نظر نہیں آتا اپنے کسی بھی معاملے میں، چاہے خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اسی قسم کی کردار تھے، اسی قسم کی تربیت تھی. واقعہ بہت لمبا ہے. رومی وہاں پر موجود تھے اور 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اور ایمان والوں کی ہیبت کے سامنے آگے ہی نہ بڑھ سکے، تو قتال نہیں ہوا اس مارکے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو لیے. اس میں منافقین کے واقعات بھی آتے ہیں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر فرمائے ہیں، کس طرح وہ اس لشکر کا مذاق اڑایا کرتے. جو مال خرچ کرنے والے تھے ان کے بارے میں کہتے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے. جو بہت تھوڑا مال لے کر آتے کہتے کہ ان کے اس مال کی کیا ضرورت تھی، اس سے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مومنین بندوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق اڑائے گا. مطلب کہ اب ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاملہ فرمائے گا جس کے یہ حقدار ہیں. یہی وہ لشکر ہے جس سے واپسی پہ جب مدینہ منورہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو منافقین نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی، جسے کہتے ہیں مسجد درار، یعنی کہ ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر سے واپسی پر اس کو توڑا اور اس مرکز کو ختم کر دیا جو کہ شر کا ایک مرکز تھا. اسی سال کے آخر میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار وہ ہلاکت پا جاتا ہے، اور اس کے وفات کے بعد کے مختلف واقعات ہیں جو شاید آپ حضرات کے سامنے ہیں. 10واں سال آ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9ویں سال کا ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ عام الوفود کہلاتا ہے، یعنی ڈیلیگیشنز خوب بڑی تعداد میں مدینہ منورہ آنا شروع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کو سے واپس ہوئے، یعنی کہ رومیوں کو چیلنج کر کے جب واپس ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جزیرہ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو لوگ جماعت در جماعت مدینہ منورہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کر کے ان کو دوبارہ سے ان کے اپنے علاقوں میں روانہ کر دیتے کہ وہیں پر رہو اور شریعت کی تعلیمات کی پابندی کرو اور زندگی کو گزارو. تو یہ عام الوفود بھی کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اور اس سے پچھلے سال بہت سے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت بھی دی. اور اس میں ایک پہلو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو روانہ نہیں کر دیا کرتے، بلکہ ہر جگہ اس کو روانہ کرتے جو سب سے زیادہ موضوع شخص ہوتا. تو دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ، جو کہ رومیوں کو بڑا اچھی طرح سے جانتے تھے، سمجھتے تھے، ان کی زبان بھی جانتے تھے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف روانہ کیا تھا. عبداللہ بن حذافہ السہمی انہیں روانہ کیا تھا کسرا کی طرف، جو پرشین امپائر تھا ان کی طرف. حاتب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا مصر مقوقس کی طرف. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی بات ہے کہ ہر شخص آپ کو وہاں نظر آئے گا جو سب سے زیادہ اس کے لیے موضوع مکان ہے. جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی اسلام لائے فوراً سے غزوہ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا اور 3 امراء کے بعد قیادت خود بخود ان کے پاس آئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے سیکھنے والی بات ہے کہ ہر صحابی اس جگہ پر نظر آئے گا جو سب سے بہترین عمل وہ انجام وہاں دے سکتا ہے. اس کے بعد 10واں سال داخل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال میں حج
کا اعلان کرتے ہیں۔ حج فرض 1 سال پہلے ہو چکا تھا، 9 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ گئے، انہوں نے حج کیا، اور اس موقع پر 2-3 اعلانات کیے کہ یہ آخری سال ہے مشرکین کے حج کرنے کا، آئندہ سال سے کوئی مشرک کعبہ کا حج نہیں کرے گا۔ قریش کی ایک عادت تھی کہ ہم سے کپڑے لے کر احرام لو اور پھر طواف کرو، اور جس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ ہم سے احرام خرید سکے وہ بغیر کپڑوں کے طواف کیے کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور یہ کہ جنت میں صرف اہل ایمان داخل ہوں گے۔ یہ اعلانات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 9ویں سال میں حج کے موقع پہ کر دیے تھے۔ تو 10ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا اعلان کرتے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، اور دور دراز کے علاقوں میں بھی پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جو علاقے مدینہ سے گزرتے ہوئے نہیں آتے ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں ملاقات کر لیں۔ تو اہل یمن کی ایک بڑی تعداد مکہ آتی ہے، طائف کے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ مکہ آتے ہیں، اور دیگر قبائل کے لوگ بھی مکہ آتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ پہنچتی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حج کی بہرحال بہت تفصیلات ہیں، اس کے احکام ہیں، مسائل ہیں، ہر دن کے کچھ اعمال ہیں۔ عام طور پر حضرات جو حج کرنے جاتے ہیں وہی صحیح سے سمجھ پاتے ہیں، ورنہ ان کی تفصیلات یاد رکھنا بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں اپنا 4تھا عمرہ کیا، اور اس کے بعد حج تک انتظار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تاریخ کو حج کے اعمال شروع کیے۔ 8 تاریخ کو حاجی حضرات مینا میں جاتے ہیں، پورا دن وہاں گزارتے ہیں، 5 نمازیں یا 4 نمازیں دن چڑھنے کے بعد وہاں جاتے ہیں، تو اپنے اپنے اوقات میں اپنی اپنی جگہ پر اپنے خیموں میں پڑھ لیتے ہیں۔ 9 تاریخ جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت روانہ ہوئے میدان عرفات، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بڑی تعداد اور بڑا لشکر ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اور صحابیات اس موقع پر موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وہاں پر ایک وادی میں نصب کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے قریب اہل اسلام سے خطاب فرماتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ اور یہ خطبہ حجۃ الوداع انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر ایک نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں، اور تھیسز لکھے گئے ہیں۔ کیا مقصد ہے کہ اس میں اتنے گہرے مضامین ہیں، اور اگر آپ اس کو ایک مختصر الفاظ کے ساتھ یوں کہہ لیجئے کہ ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو عطا کیا، آج کی جتنی بھی ہیومن رائٹس کی صحیح ویلیوز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کی بہت تفصیلات ہیں، کتب میں نے کہا موجود ہیں، سیرتی کتابوں میں بھی آپ اس کے خطبے کے جملہ تفصیلات کو پڑھ سکتے ہیں۔ بنیادی موضوع میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار فرمایا، اور پھر اس موقع پر یہ فرمایا کہ شیطان اس منظر کو دیکھ کر کہ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، بہرحال یقیناً آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے کئی گنا بڑی تعداد موجود ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے ایمان والے لوگ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، ایسے سچے ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیے تھا وہ سچا کر دکھایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے دن شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی جزیرہ عرب میں کوئی عبادت بھی ہوگی، یعنی جزیرہ عرب میں ایمان کی بھرمار دیکھ کر اور ایمان والوں کی کثرت دیکھ کر اور ان کا ایمان دیکھ کر شیطان بھی مایوس ہو گیا کہ شاید اب اس کی کوئی عبادت جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی۔ ہاں ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی زمانہ اہل ایمان کا اس سے بالکل پاک گیا ہے، اور آج کے زمانے میں تو پھر یقیناً اس کی کتنی کثرت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر، خاندان کے اندر، آفس کے اندر، ہر جگہ ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کھٹکنے ہیں، دل میں کدورتیں ہیں، تو یہ شیطان بہرحال اس کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی توحید پر قائم رہنے، دین پر قائم رہنے، نماز کی پابندی کرنے کا خاص طور پہ درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ بہترین اور عمدہ سلوک کی تاکید فرمائی، اور جو اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں غلام تھے، کمزور طبقہ معاشرے کا، ان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا تو ان کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا برتاؤ کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی 2 بہت بڑی رسومات کا اس دن خاتمہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی جو تمام چیزیں ہیں
وہ میرے پیروں تلے بالکل باطل قرار پائیں، اور ان میں سے دو کا ذکر کیا آپ نے، ایک ہے سود اور ایک ہے کوئی پرانا انتقام کے اندر کسی کا خون بہا لینا۔ اور ایک اور خوبصورتی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ جتنے بھی پرانے انتقام ہیں وہ ختم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، ان کا ایک بیٹا تھا جسے حذیل قبیلے کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ بنو عبد المطلب بہت عرصے سے منتظر تھے کہ ہم اس بچے کا انتقام لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں آج وہ ربیعہ کے بیٹے کا خون ہے، اب آئندہ کے بعد کوئی اپنا انتقام اس خون کی بنیاد پر نہیں لے گا۔ اس کے بعد سود کے خاتمے کی بات کی، بڑی ٹرانزیکشنز ہو چکی تھی اس وقت بھی سود کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں آج اس کے باطل ہونے کا اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے۔ یعنی ان کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا اسلام سے پہلے، تو وہ پر امید تھے کہ کوئی نہ کوئی پیسہ، جتنا اب تک سال گزر چکے ہیں اتنی تعداد میں وہ میرے تک آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف اور صرف جتنا تم نے دیا ہے تم اتنا ہی لوگے، اس کے اوپر جتنا سود ہے وہ آج میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ جاہلیت کی رسومات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ، جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر بہت سی اور بھی باتیں ہیں جو کہ پڑھنے اور سمجھنے والا ایک تفصیلی ڈاکومنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مزید جو حج کے اعمال ہیں وہ انجام دیتے ہیں، اور یوم الحج الاکبر جو قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، اس کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یوم الحج الاکبر وہ ہوتا ہے جس دن عرفات کا دن اور جمعے کا دن جمع ہو جائے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یوم الحج الاکبر 10 تاریخ کو ہے اور ہر سال ہے، اور وہ 10 تاریخ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن، اور یوم الحج الاکبر اسے اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور حاجی حضرات جانتے ہیں نسبتاً سب سے مشکل دن بھی وہ ہوتا ہے جس میں صبح صبح حاجی حضرات رمی کرتے ہیں، اس کے بعد جانوروں کی کٹائی کا وقت آتا ہے، اس کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دن کے اختتام پر طواف اور سعی، جسے طواف افاضہ کہا جاتا ہے، وہ حاجی حضرات کرتے ہیں۔ تو وہ ہے یوم حج اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعمال اس ترتیب سے انجام دیے۔ پھر 11، 12، 13 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، اور اس کے بعد حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ یہ 10واں سال ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد یعنی سفر کا مہینہ، محرم اور سفر کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور لشکر کو روانہ کرتے ہیں، یعنی سریہ روانہ کرتے ہیں، اور یہ وہ لشکر ہے جس کا کمانڈر تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ پھر رومیوں سے لڑنے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں، اور ان کی عمر اس وقت 18 برس تھی، اور بڑے بڑے جید صحابہ کرام سارے کے سارے ان کی قیادت میں اس لشکر میں تھے۔ یہاں اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی وجہ حضرت اسامہ بن زید کی جو مہارت اور صلاحیت وہ تو ہے، لیکن جنگ مؤتہ کے موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ رومیوں نے ان کے والد کو شہید کیا جو کہ اس لشکر کے سردار تھے۔ تو جو بیٹا پھر اپنے باپ کا انتقام لینے کے جذبے سے، اور اس واقعے کے 2 سال بعد جب سمجھداری میں بھی اور معاملات میں بھی اور آگے بڑھ چکا ہے، تو جو وہ جس طرح سے اس لشکر کو لے کے چلے گا شاید کوئی اور اس انداز سے نہ لے سکے۔ اور بھی بہرحال اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جن کی تربیت ہی اللہ کے رسول کے گھر میں ہوئی، یقیناً کتنی ساری خصوصیات ان کی زندگی میں ہوں گی، ان کی شخصیت میں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو آپ پر سخت بیماری کا غلبہ آ جاتا ہے۔ یہ آخری ایام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سیرت کے جو ٹاپکس ہیں اس میں سب سے سخت ترین ایام جب آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ یہی معلوم ہوتے ہیں۔ 29 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بخار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بخار اتنا بڑھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد بھی نہیں آ سکتے، تو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی دن تک، 1 ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لوگ آتے، کبھی طبیعت بہتر ہوتی، کبھی پھر سے اس کے اندر بگاڑ آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں ان دنوں میں بھی منتقل ہوتے تاکہ وہ عدل قائم کر سکیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ پیر کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کے وقت اپنے گھر کا چادر اٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں،
تو یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا، اپنی امت کا دیکھا تھا کہ وہ فجر کی وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم سب اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے۔ سوچئے کتنی محبت اور کتنی ان کے دل میں چاہت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے دیکھیں کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مطلب ابو صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہونا چاہتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہ کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ دوبارہ سے گرا دیتے ہیں۔ یہ آخری منظر دیکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں اور آپ بھی سوچیں کہ آج بھی یہ منظر فجر کی نماز کا ہر روزانہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو ہم بھی سوچیں کیا ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے حقدار ہیں کہ ہم بھی اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ جس وجہ سے آئے، میں اور آپ بھی وہی کام کرنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن چڑھتا ہے اور شدت تکلیف کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر ملنے آتی ہیں، اپنے والد کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی، تو یہ الفاظ کہتی ہیں، واہ کربا ابتا، واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی ان کو کن الفاظ سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ سے شدت تکلیف کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا، تو آپ کی آنکھیں ان کی مسواک کی طرف ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ کی مسواک کرنے کی خواہش ہے، مسواک لیتی ہیں، اس کو صاف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسواک فرماتے ہیں جیسے آج تک اس سے حسین انداز سے مسواک نہیں کری، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فر رفیق الاعلی، فر رفیق الاعلی، فر رفیق الاعلی، کہ ان دوستوں کی طرف، ان ساتھیوں کی طرف جو کہ بہت بلند و بالا مقام پر ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کہ اب ان سے ملاقات کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر جاتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے، مدینہ کی ہر شے روشن ہو گئی تھی، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مدینہ کی ہر شے تاریک ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انس رضی اللہ عنہ سے کہتی کہ تمہارے دلوں نے کیسے اسے قبول کر لیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالو، کیسے تمہارے دل جو ہے وہ اس کام کا راضی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور جواب میں انس رضی اللہ عنہ صرف خاموش تھے، جانتے تھے کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کی شدت مفارقت کے اندر اس طرح کے الفاظ ادا کر رہی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا مختصر تذکرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے تو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات اور جو دین آپ لے کر آئے، وہ کامل، اکمل، مکمل دین آج بھی میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو تیار کر گئے، ان کی اولاد کے اندر بھی آج تک وہ دین بہرحال موجود ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اس ورثے سے اپنا تعلق قائم رکھیں، سمجھیں گے یہ دین اسلام ہی ہے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ باقی دنیا، مال، دولت، یہ تو اس زمانے میں دوسری قوموں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گنا زیادہ تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آج تک 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلا۔ کیا فقر و فاقہ کا وہ عالم تھا، کیا وہ گھر تھا، لیکن جو تعلیمات دی وہ 100% مستند ہیں۔ جو آپ کا قرآن جو آپ لے کر آئے وہ پورا کا پورا اسی انداز میں آج بھی محفوظ ہے، منتظر ہے کہ ہم اور آپ ان تعلیمات کو پڑھیں، سیکھیں، اپنائیں، اور انہی انداز سے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کری، ہماری بھی تربیت اس کتاب اللہ اور قرآن مجید سے ہو۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے اور اس کے تمام گوشوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔